السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ناظرین، آج میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی اہمیت پر بات کروں گا۔ ناظرین، ٹیکنیکل ایجوکیشن کتنی اہمیت کی حامل ہے ہمارے ملک کے لیے، کیونکہ ہمارا ملک کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، لیکن ان وسائل کو استعمال ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس جو معدنیات ہیں ان کو جو وسائل ہیں، جو پہاڑ ہیں، اللہ پاک نے ہر ایک وسائل سے ہمیں نوازا ہوا ہے۔ خشکی ہے، دریا ہیں، جنگل ہیں، پہاڑ ہیں، بندرگاہیں ہیں، ہر کچھ ہمارے پاس، ہر جتنے وسائل اللہ نے میرے خیال میں ہمیں دیے ہوئے ہیں اور کسی ملک کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں۔ جس طرح ہم نے قدرتی اللہ پاک کی خصوصی نعمت ہے ہم پر، بحیثیت قوم ہم جتنا بھی اللہ پاک کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ تو ناظرین، جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہیں، ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، ان کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن آپ کو فراہم کرتے ہیں۔ تو ہمارے ملک میں یہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جو ہے یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ یہ ٹوٹل ہمارے ملک میں جو جن کی تعداد ہے یہ 3798 ہیں۔ یہ 500,000 کی آبادی کو کور نہیں کر سکتے۔ تو ابھی جو سی سی آئی نے سینسس کا رزلٹ اناؤنس کیا ہے، اس کے مطابق ہماری آبادی ہے 24.949۔ اس کے اور جو ہماری اب ایئرلی انکریز ہے آبادی کی، پاپولیشن کی 2.55% ہے۔ تو اور ایک سروے کے مطابق ہماری جو پاپولیشن ہے 64% جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، یعنی 30 سال سے کم عمر کے 64% لوگ ہمارے موجود ہیں پاکستان میں۔ اور جو ہمارے پاس جو پاور ہے، یوتھ کی پاور ہمارے پاس موجود ہے، لیکن پھر بھی ہم جا کے ملکوں میں بھیک کی صورت میں ہم پیسے مانگتے ہیں، کیونکہ ہم ان وسائل کو استعمال نہیں کر سکتے۔ معدنیات ہیں تو اسی طرح پڑی ہوئی ہیں، اور کوئی وسائل ہیں، مطلب فرض کریں ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حساب سے ہم لگا لیں جو 500,000 کو ہم کور کر رہے ہیں، باقی ہمارے پاس ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں ہے کہ ہم جو یوتھ کو کوئی اسکل مہیا کر سکیں۔ تو اس اعتبار سے ہمارا ملک بہت پیچھے ہے۔ ہمیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بنائیں، بلکہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان میں ایک اسپیشل ہر ایک کالج کے ساتھ ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے، تاکہ ٹیکنیکل ایجوکیشن سے جو ہے نا اسکل آ سکے، اور اسکل سے لوگوں کو روزگار میں اثر ہو سکے، نوجوان ہمارا خالی نہ بیٹھے، کچھ نہ کچھ کام کرے۔ جس طرح ہماری بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، ان کے لیے ہم دستر جو ہے وہ ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنائیں، جہاں پہ کپڑے سیلنا، جیسے دستکاریاں ہوتی تھی پہلے، لیکن اب وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر گورنمنٹ یہ چاہے اس طرف توجہ دے تو جتنے یہ فرض کریں جو فیصل آباد میں بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں جو کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، ان پہ امبرائڈری ہوتی ہے، تو وہ اگر یہ دستکاریاں کھولیں گے گاؤں گاؤں میں تو لڑکیاں جو ہے نا ان سے اسکل حاصل ہوگی، پھر وہ ان سے کافی سارا جو ہے نا ان کے ایکسپورٹ میں اضافہ ہوگا، وہ پیسے کمائیں گے باہر سے، تو ہمارا ملک خوشحال ہوگا۔ تو اس طرح ہمارے ملک کو اس وقت بہت ضرورت ہے کہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ جتنے زیادہ ہوں اتنا ہمارا جو ہے نا ہمارے یوتھ اسکلفل ہوگا۔ اور اس سے ایک فائدہ اور ہوگا کہ جب یہ لوگ فرض کریں اگر ملک سے باہر بھی جاتے ہیں تو ان کو اب بآسانی جاب مل جائے گی۔ اب ہمارا یہ ہے کہ یہ باہر جتنے بھی ہم زیادہ ادھر آ کے ہمارے لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں، پھر ڈرائیونگ نہ ملے تو پھر ظاہر لیبر کا کام ہے وہی کرتے ہیں، اسکل پرسن بہت کم لوگ ہیں۔ جس طرح پلمبر ہو گئے، ویلڈر ہو گئے، الیکٹریشین ہو گئے، اس طرح المونیم کا کام جو جانتے ہیں وہ لوگ ہو گئے، تو یہ اسکلفل پرسن ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ کام ان کو آتا ہو تو یہاں کے وہ اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں اور پیچھے اپنی فیملی کو مدد کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہمارا ووکیشنل جو ٹریننگ سینٹرز ہیں یہ بہت لازمی اور ان کی تعداد بہت کم ہے۔ تو یہ جتنے بھی حکومت کو چاہیے کہ یہ جتنے زیادہ بنا سکے، تاکہ ہماری عوام اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو، پیرنٹس کو بھی یہ گزارش ہے کہ اس ٹیکنیکل سائڈ پہ اپنے بچوں کو لے کے آئیں، تاکہ وہ اپنے روزی روٹی کمانے کے قابل ہو جائیں۔ تو ہمارا یہ بھی ہے کہ ایک گھر میں اگر 5-6 فرد ہیں تو ایک کمانے والا ہوگا، باقی کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا ہوگا، جس سے ہمارا جو ہے نا وہ نظام زندگی نہیں چل سکتا۔ ایک آدمی کتنا کمائے گا اور اپنے گھر کے اخراجات کو پورا کر سکے گا؟ آج کل آپ کے سامنے مہنگائی کی صورتحال ہے، تو جتنے لوگ چاہیے گھر میں ہوں ان سب کو چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ لازمی کریں، چاہے گھر کے اندر کریں، آج کل آن لائن کام آئے ہوئے ہیں وہ کریں، تو موبائل پہ بھی آن لائن جو ہے وہ کام ہو سکتا ہے،
اس کے بارے میں سوچیں، وہ ایجوکیشن ٹیکنیکل کس طرح حاصل کی جاتی ہے وہ اسکل حاصل کریں، جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں اتنا کریں، کیونکہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اگر گورنمنٹ پہ ساری ذمہ داری ڈالیں گے تو میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ کچھ کر سکے گی، یا اتنے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ نہیں بنا سکے گی، کیونکہ اس کا جو اتنا ان کے پاس، گورنمنٹ کے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں۔ وہ جو ابھی بھی کروڑوں بچے خالی یہ جو ہے نا تعلیم نہیں حاصل کر رہے، تو یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن گورنمنٹ کے بس کا کام نہیں ہے، وہ تھوڑے چلو جو بنے ہوئے ہیں ان کو اپ گریڈ کرے گی، اور ان کو اگر ان پر توجہ دے، اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کو چاہیے کہ جو ہماری جو ادھر سے ڈگری لیتے ہیں بچے جو اسکلفل ہوتے ہیں، ان کی ڈگری کو BA BCom BS کے برابر جو گریجویشن کرتے ہیں ان کے برابر کر دے، تاکہ ان کو روزگار کے جو مواقع ہیں وہ مل سکیں، اور جو ادھر سے ٹیکنیکل، جو ادھر سے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن BS BCom کے برابر ہوگی تو ان کی جو ہے نا وہ ویلیو زیادہ ہوگی، اور اسکلفل ہوں گے، اور ان کو جاب بھی جلدی مل جائے گی۔ تو خاص کر جو مخیر حضرات ہیں، جو بزنس مین ہیں، سرمایہ دار ہیں، وہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے پرسنل انٹرسٹ لے کے وہ یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے یہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ شروع کر سکتے ہیں، دستکاریوں کی صورت میں بچیوں کو بھی ٹرین کر سکتے ہیں، تو اس طرح ہمارے جو معاشیت میں کافی بہتری آ سکتی ہے۔ یہ ایک کافی ایک انقلاب کی صورت آ سکتی ہے اگر یہ ہمارے شامل ہو جائیں۔ یہ جتنے ہیں اتنے، وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ 5 لاکھ بھی جو ہماری آبادی کا اس کو کور نہیں کر سکتے، تو ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جتنے بھی کھل سکیں گے، یہ جس طرح پرائیویٹ اسکول کھل رہے ہیں اس طرح، اس بنیاد پہ اگر پرائیویٹ اسکولوں کی طرح یہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کھل سکیں تو یہ بھی ایک انقلاب کی صورت ہوگی، کیونکہ جتنے لوگ ٹیکنیکل ہوں گے، کام سیکھ سکیں گے۔ انڈسٹری، اسمال انڈسٹریز ایک دفعہ گورنمنٹ نے شروع کی تھی، لیکن ابھی وہ پالیسی بھی کامیاب نہیں ہو سکی، تو یہ چھوٹے چھوٹے یہ سٹیپ لے کے ہم اپنی معیشت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم سوچیں کہ ساری ذمہ داری، پھر میں آپ سے وہی گزارش کروں گا کہ حکومت نہیں کر سکتی، اس کے بس کے بات بھی نہیں ہے، تو حکومت ہماری ویسے بھی آپ کو پتہ ہے حکمران اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے، تو اگر ہمارے جو مخیر حضرات ہیں جو اس قوم کے لیے درد رکھتے ہیں، ان کے دل میں ان قوم کو بہتر بنانے کے لیے، ہمارے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ بھی کافی اگر کنٹریبیوٹ اس میں کریں تو یہ دیکھیں، جو اگر ہمارا ایک نوجوان بھی اگر اسکلفل ہو جائے تو کتنا فائدہ ہے، وہ اپنی پوری جو ہے اپنے گھر میں اس کو سپورٹ کر سکے گا۔ تو اتنے سارے نوجوان ہیں ہمارے پاس، 64% ہیں، تو نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ وہ ہمت پیدا کریں اور اپنے اندر جذبہ پیدا کریں۔ یہ جو دوسرے کام ہیں، یہ سیاست ہو گئی، یہ اپنے گھروں سے باہر نکلنا اور ٹائم باہر سپینڈ کرنا، یہ چھوڑ دیں۔ کوئی اپنے دماغ میں ایسی بات ڈالیں کہ آپ کا نوجوان ہونے کا ثبوت دیں، اور اپنے جو آپ کے بازو ہیں ان میں طاقت ڈالیں، تاکہ آپ اپنے ملک اور قوم کے لیے کچھ کر سکیں۔ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو لوگ ابھی کچھ ہیں، جن کے پاس جو ویل سیٹل ہیں پاکستان میں، جن کے پاس انڈسٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، جو زرعی زمین رکھتے ہیں، اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، وہ سوچیں کہ ملک نے انہیں کتنا کچھ دیا اور انہوں نے ملک کو کیا کیا لٹایا ہے واپس اس کے عوض۔ تو یہ ہمیں سب کو سوچنا چاہیے، اور اس پر ہمیں ایک پریکٹیکلی میں کام کرنا چاہیے، اور گورنمنٹ کو بھی میں گورنمنٹ کو درخواست کروں گا کہ اس بارے میں سوچے، اور اگر کوئی انسٹیٹیوٹ خود نہیں سٹارٹ کر سکتی تو اس بارے میں کوئی آسان جو ہے بلا سود قرضے دے لوگوں کو، تاکہ یہ خود اپنی مدد آپ کے تحت یہ انسٹیٹیوٹ شروع کیے جا سکیں، جہاں پہ اسکل فل لوگوں کو تیار کیا جا سکے، تاکہ وہ معاشرے کے لیے مفید ثابت ہوں۔ اور معاشرے میں اس طرح جو ہے ہمارے کتنے نوجوان ڈرگز کی طرف لگ جاتے ہیں، غلط عادات ان میں شروع ہو جاتی ہیں، وہ غلط قسم کے چوری چکاری اس سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، تو ان کو بھی اگر اس سائڈ پہ لگا دیا جائے، کوئی ایسا ٹیکنیکل کام سیکھ لیا جائے جو کل ان کے کام آئے، تو یہ بہت بہتر ہوگا۔ اور اس کے لیے ہمارے مختلف پہلے NGOز بھی ادھر کام کرتی تھی، اور ان کے تھرو بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی NGOز ایسی ہو باہر سے ہمارے جو اس سلسلے میں ہمیں سپورٹ کر سکے تو یہ بھی ایک بہت بہتر آپشن ہے،
کیونکہ گورنمنٹ کا اتنا بجٹ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کر سکے، اتنے بڑے پیمانے پہ یہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بنا سکے. لیکن جو انسٹیٹیوٹ کام کر رہے ہیں ان کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان میں دیکھیں کیا کیا سہولیات نہیں ہیں. گورنمنٹ کو اس طرح خصوصی توجہ دینی چاہیے تاکہ یہ لوگوں کو جو ادھر کام سیکھ رہے ہیں وہ جو آج کل بین الاقوامی کام ہے اس کے مطابق وہ اس انسٹیٹیوٹ کو اس طرح بنائیں کہ تاکہ وہ بین الاقوامی جو جدھر کام ہو رہا ہے اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہو، تاکہ کل اگر وہ باہر بھی آئیں تو ان کو اتنا کام آتا ہو کہ ادھر آ کے وہ آرام سے ان کو جاب مل سکے. تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہو تو اس کو لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں. ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی. اور آخر میں وہی چھوٹی سی بات، اپنا خیال رکھیں، اپنے خاندان قبے کا خیال رکھیں اور اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیں. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم.